بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک زبردست سی اور دیسی ذائقے سے بھرپور ریسپی، آلو چکن گریوی۔ یہ نہ صرف بنانے میں بہت ہی آسان ہے بلکہ کھانے میں بھی لاجواب اور چٹپٹی بھی ہے۔ چاہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاولوں کے ساتھ، دونوں پر ہی اس کا ذائقہ کمال کا لگتا ہے۔ آلو اور چکن یہ کمبینیشن ہر گھر میں پسند کیا جاتا ہے اور خاص طور پر بچوں کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اکثر لوگ یہ گریوی بناتے وقت عام غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، یا تو آلو زیادہ گل جاتے ہیں یا چکن ڈرائی ہو جاتا ہے یا پیاز شوربے میں تیرتے نظر آتے ہیں، اس سے شوربے کا ٹیسٹ اور لک دونوں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس ریسپی میں آپ کو ایسی تمام غلطیاں اوائڈ کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی تاکہ آپ کی آلو چکن گریوی بالکل پرفیکٹ، گاڑھی اور مزیدار بنے۔ تو چلیں پھر وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ آلو چکن کا سالن پرفیکٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں 1 کپ آئل ڈالا ہے۔ اب اس میں ڈالوں گی کچھ کھڑے مسالے۔ میں نے لی ہیں چھوٹی الائچی، 1 بڑی الائچی، چند کالی مرچیں اور 1 چمچ۔ ان تمام مسالوں کو میں ہلکا سا کڑاہی میں ڈال کر صرف 10 سے 15 سیکنڈ تک فرائی کروں گی۔ جیسے ہی یہ کریکل ہونے لگیں گے، ان کی خوشبو آئل میں بھر جائے گی اور سالن کا ذائقہ دگنا مزیدار ہو جائے گا۔ اب میں اسے کڑاہی میں ڈال رہی ہوں 2 درمیانے سائز کے ٹماٹر، 1 پورا لہسن کا بلب، تقریباً 2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا اور 3 ہری مرچیں۔ ان سب کو ہلکا سا سوتے کر لیتی ہوں۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 بڑے سائز کے پیاز، جنہیں میں نے بریک کٹ کر لیا ہے۔ انہیں بھی ٹماٹر کے ساتھ ہلکا سا سوتے کر لوں گی تاکہ نرم ہو جائیں۔ اب میں انہیں آئل سے نکال کر بلینڈر میں ڈالوں گی، اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی تاکہ ایک سموتھ سا پیسٹ بن جائے۔ اب اسی آئل میں ڈال رہی ہوں چکن۔ میں نے 2 کلو چکن لیا ہے جسے اچھی طرح واش کر کے خشک کر لیا تاکہ پانی نہ رہے۔ چکن کو اس آئل میں ڈال کر اچھی طرح فرائی کر لیں گے۔ چکن کو میں نے تقریباً 6 منٹ اچھی طرح فرائی کیا ہے۔ اب اس کا رنگ اچھے سے چینج ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ گرائنڈ کیا ہوا مسالہ ڈال رہی ہوں جو ہم نے پہلے ہی تیار کیا تھا۔ ساتھ ہی ڈال رہی ہوں سپائسیز، 1 کھانے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر، آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ۔ اب ان تمام مسالوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح بھونیں تاکہ مسالے کا ذائقہ اندر تک چلا جائے اور خوشبو مزید نکھر آئے۔ اب اس مرحلے پر میں آلو ڈال رہی ہوں۔ آلو کا سائز میں نے درمیانہ رکھا ہے، نہ زیادہ بڑا ہے اور نہ ہی بالکل چھوٹا۔ اگر آپ آلو بہت چھوٹے کاٹیں گے تو یہ سالن میں گھل جائیں گے اور اپنی شکل برقرار نہیں رکھیں گے، جس سے سالن بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ یاد رکھیں، آلو گھلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آلو انہیں چکن کے ساتھ ہی شروع میں ڈال دیتے ہیں۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب چکن آدھی گل جائے اور اس وقت آلو ڈالیں۔ اس طرح آلو اور چکن دونوں ایک ساتھ اچھے سے گلیں گے اور شکل بھی برقرار رکھیں گے۔ اسی وقت میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 پیالی پھینٹا ہوا دہی۔ دہی ڈالنے سے گریوی کا ذائقہ مزیدار بڑھ جائے گا اور سالن میں ہلکی سی کریمی ٹچ بھی آ جائے گی۔ دہی ڈالنے کے بعد آنچ کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں اور پتیلی کو ڈھک کر رکھ دیں۔ تقریباً 8 منٹ گزرنے کے بعد ہی دہی کا پانی اچھی طرح خشک ہو جائے گا اور آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ مسالہ بالکل اچھے سے بھن گیا ہے اور سالن مزید خوشبودار ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں تقریباً 1.5 گلاس پانی ڈال رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنی پسند اور سالن کی ضرورت کے مطابق پانی کی مقدار کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے 1.5 گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ اس میں آلو اور چکن اچھی طرح گل جائیں۔ کچھ دیر پکانے کے بعد دیکھیں گے آلو بھی مسالے میں اچھی طرح پک گئے ہیں اور چکن بھی نرم ہو کر گل چکا ہے۔ ہمارا مزیدار آلو چکن سالن بالکل تیار ہے۔ آخر میں ڈال رہی ہوں سبز دھنیا تاکہ خوشبو اور ذائقہ دونوں مزید نکھر جائیں۔ جیسے ہی دھنیا ڈالیں گے سالن کی خوشبو اور بھی لذیذ ہو جائے گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا آلو چکن کا سالن کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے۔ آلو کی شکل بھی بالکل برقرار ہے اور سالن کی گریوی بھی بالکل لاجواب لگ رہی ہے۔ واقعی یہ بہت مزیدار اور آسان ریسپی ہے جو یقیناً آپ سب کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس سے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے پیار بھرے تاثرات ضرور لکھیے گا۔ آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے دلی خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔